محترم بھائیوں بزرگوں، ہمارے خطبے کا جو سلسلہ ہے وہ شیعہ اور روافض کے عقائد اور ایمان کے تعلق سے ہے۔ پچھلے کئی ایک خطبوں میں ائمہ کے تعلق سے گفتگو گزری ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ امامت اور خلافت اور ولایت شیعہ اور روافض کے نزدیک یہ ایمان کا رکن رکین ہے، ان بنیادی رکن میں سے ہے۔ اگر کوئی اس کے اوپر ایمان نہیں لاتا تو وہ مومن ہی نہیں ہوگا، وہ کفار میں شامل ہیں ان کے نزدیک۔ اتنا بنیادی رکن ہے اور اسی کے اوپر شیعہ اور روافض کے سارے عقائد اور ایمان اور اس کے اعمال کی بنیاد بنی ہوئی ہے، اسی کے اوپر اس کی پوری عمارت کھڑی ہوئی ہے۔ اسی لیے امامت و ولایت کا یہ مقام شیعہ اور روافض کے نزدیک اتنی اہمیت کا متحمل ہے۔ پچھلے خطبے میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ شیعہ اور روافض اپنے ائمہ کے تعلق سے کلی طور پر عصمت کے قائل ہیں کہ وہ ہر قسم کی خطا، نسیان، سہو، غلطی، زلات، ہر قسم سے وہ پاک اور منزہ ہے۔ اپنی ولادت سے لے کر کے موت تک، اللہ رب العالمین سے ملاقات تک، والعیاذ باللہ، اس قسم کی عصمت اللہ رب العالمین نے انبیاء اور رسول کو بھی نہیں دی ہے، جس طرح کی عصمت کا اعتقاد ان کے ہاں موجود ہے۔ ہر ایک عقیدہ اور اس کی بنیاد در حقیقت اس کے فروعات کی تمہید ہے، یعنی ایک عقیدہ ہے بنیادی، اور پھر اس عقیدہ کے تحت پھر اس کے تعلق سے بہت سارے امور اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ عصمت کیوں ہے؟ اس لیے کہ جب تک عصمت وہ ثابت نہیں کریں گے اس وقت تک ان کا آگے کا کام نہیں چلے گا۔ اس لیے اب آپ یہ سمجھیے کہ وہ معصوم ہے، کلی طور پر معصوم ہے۔ پھر اس کا جب کلی طور پر معصوم ہے، ان سے کسی قسم کی غلطی کا سرزد ہو ہی نہیں سکتا، غلطی تو جانے دیجئے، سہو نہیں ہو سکتا، بھول چوک نہیں ہو سکتی، یہ ہے تو ظاہر ہے کہ ان کا مقام کتنا اونچا ہوگا ان کے نزدیک، شیعہ اور روافض کے نزدیک۔ اسی لیے علم غیب کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے ائمہ جو ہیں پہلے سے لے کر کے اخیر تک یہ 12 امام یہ علم غیب جانتے ہیں۔ اور قبل اس کے کہ ہم اس کی تفصیل میں جائیں، ہم آپ کو بالاختصار اہل سنت والجماعت کے عقیدہ غیب کے بارے میں کچھ قدر تفصیل آپ کے سامنے باتیں لاتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا علم غیب کے تعلق سے یہ عقیدہ واضح ہے، قرآن اور صحیح حدیث سے بالکل ثابت شدہ ہے کہ علم غیب مطلق، غیب کا مطلق علم یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے خالص اور خاص ہے، کوئی اس کے اوپر مطلع نہیں ہو سکتا۔ غیب کا مطلق علم، ذاتی طور پر غیب کا علم یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے خالص اور خاص ہے۔ ہاں البتہ اس علم غیب میں سے جتنا علم اللہ رب العالمین اپنی مشیت اور اپنے ارادے سے جس نبی کو جتنا بتانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس نبی اور رسول کو اتنا علم غیب وحی کے ذریعے سے بتاتا ہے، اور پھر وہ نبی اور رسول اپنی قوم کو، ایمان لانے والے کو وہ علم غیب بتاتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ حدیث کے اندر بہت سارے غیبی امور کی خبر موجود ہے،
جیسے ماضی میں بہت سارے واقعات ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اطلاع دی، بتایا۔ مستقبل میں بہت ساری پیشین گوئیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں، بتائی ہیں، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذاتی علم سے نہیں بتایا، یہ غیب علم غیب مطلق نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاص علم سے نہیں بتایا، بلکہ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل فرمائی، حضرت جبریل کے ذریعے سے ان پچھلے زمانے کی باتوں کے بارے میں بتایا اور مستقبل کے بارے میں بتایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو وہ چیز بتائی۔ تو اتنا ہی علم انبیاء اور رسول کو غیب کا حاصل ہوتا ہے جتنا اللہ رب العالمین بتانا چاہتا ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے بالاختصار۔ قرآن کریم کے اندر کئی آیت کریمہ بالکل واضح طور پر یہ بتاتی ہے، اور اس میں کسی طرح کا کوئی غموض نہیں ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی تعویل کی گنجائش بھی نہیں ہے، بالکل صحیح آیت ہے۔ آپ سنیے سورہ نحل کی 65 نمبر کی آیت، میں چند آیت کریمہ ہی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہہ دیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے لا يعلم من فی السماوات والارض، زمین اور آسمان میں جو ہے اس میں سے کوئی بھی غیب کا علم نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ بالکل صحیح آیت ہے، اس میں کوئی ایسی بات ہے جو نہیں سمجھی جا سکتی ہے؟ کوئی ایسی بات نہیں، بالکل واضح صحیح ہے کہ زمین و آسمان کے اندر کوئی ہے ہی نہیں جو غیب کا علم جانتا ہو سوائے اللہ رب العالمین کے، یعنی اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ سورہ فاتح کی 38 نمبر آیت کے اندر کہہ رہا ہے ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ رب العالمین آسمان اور زمین کی جتنی غیبیات ہے، غیبیات سمجھ رہے ہیں، اس کی تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے، جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں، ماضی کی ہو سکتی ہے، حال کی ہو سکتی ہے، مستقبل کی ہو سکتی ہے، جتنی مغیبات ہیں، جتنی غیبیات ہیں، یہ سب کا علم جو ہے صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو ہے، جو اللہ علیم بذات الصدور، دلوں کی حال اور اس کی کیفیت اور اس کے علم کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ عندہ مفاتح الغیب، دوسری آیت ہے، عندہ مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو، غیب کی جتنی ساری کنجیاں ہیں وہ سب کی سب کس کے پاس ہے؟ اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہ اللہ وہ ساری چیزیں جانتا ہے جو خشکی میں ہے اور جو سمندر میں ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور کسی درخت سے کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اللہ اسے جانتا ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور زمین کی کسی تاریکی میں کوئی دانہ نہیں مگر وہ اللہ رب العالمین اسے جانتا ہے۔ رطب و یابس جتنی ساری چیزیں ہیں وہ اس کا علم اللہ کو ہے، اور یہ سب کتاب مبین کے اندر اللہ رب العالمین نے لوح محفوظ میں اللہ رب العالمین نے لکھ رکھا ہے۔ اور احادیث اس کے علاوہ بھی بہت ساری آیات قرآنیہ موجود ہیں جو اس بات کی واضح دلیل ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی غیب علم غیب مطلق نہیں جانتا، اور صحیح احادیث کے اندر بھی اس کی صراحت موجود ہے۔ اب آئیے ہم بیان کرتے ہیں شیعہ اور روافض کے نزدیک علم غیب ان کے ائمہ کیسے جانتے ہیں اور کس طرح کس حد تک وہ علم غیب جانتے ہیں۔ ہم نے یہ جانا کہ اہل سنت والجماعت کا یہ موقف کہ علم غیب اختیار کلی اختیار اللہ کے پاس ہے، اور اس میں سے اللہ رب العالمین جتنا چاہتا ہے، جتنی ضرورت اللہ تعالیٰ محسوس کرتا ہے، اتنا علم غیب اپنے کسی بھی نبی کو بتاتا ہے۔ یہ اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ رب العالمین کے پاس، دیٹس آل۔ تو غیب کا علم انبیاء اور رسول میں سے اتنی ہی جانتے ہیں وہ لوگ جتنا اللہ نے وحی کے ذریعے سے ان کو بتایا ہے۔ یہ ائمہ کے بارے میں شیعہ اور روافض کہتے ہیں، عمار الساباتی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں سألت ابا عبداللہ، کہ میں نے ابو عبداللہ سے پوچھا۔ ابو عبداللہ سے مراد حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ تیسرے امام ہیں، یہ تیسرے، پہلے امام حضرت علی ابن ابی طالب، دوسرے حسن ابن علی رضی اللہ عنہ، تیسرے امام حضرت حسین ابن علی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عمار صابتی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا ابو عبداللہ علیہ السلام سے امام کے بارے میں، هل يعلم الغیب، کہ کیا امام غیب جانتے ہیں؟ فقال، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، امام غیب نہیں جانتے. اب اس کے بعد سنیے، وَلَكِنْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْلَمَ الشَّيْءَ أَعْلَمَهُ اللَّهُ ذَلِكَ، لیکن ہاں امام جب چاہیں گے وہ اللہ رب العالمین کو حکم دیں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں بتائے گا. یعنی علم غیب کا اختیار کس کے پاس چلا گیا؟ امام کے پاس. اس قول کا مطلب یہی ہے وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ، یعنی ڈائریکٹ کیسے کہہ دے کہ علم غیب جانتے؟ ان کا معاملہ ایسی دھوکہ، جھوٹ، فریب اور یہ سب گڑھی ہوئی ہے، یعنی ان کی روایات کے حساب سے. لیکن اہل سنت اس کو گڑھا ہوا جھوٹ مانتے، جھوٹ ہے اہل سنت کے نزدیک. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ ہی نہیں سکتے، یہ امپاسبل ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، غیب تو نہیں جانتے، لیکن جب وہ چاہیں گے، جب ان کا ارادہ ہوگا کہ وہ غیب جان لے، اعلمہ اللہ، تو اللہ ان کو بتا دے گا. یعنی علم غیب کا اختیار اللہ کے پاس نہیں، اس امام کے پاس ہے. امام کہیں گے کہ غیب بتاؤ تو وہ غیب جانتے ہی ہوں گے، جاننا ہو گیا. جب چاہیں گے، جب جس گھڑی چاہیں گے اور جس طرح چاہیں گے وہ جان لیں گے. والعیاذ باللہ. یہ بات کافی نے، یہ کلینی نے اپنی کتاب الکافی میں لکھا. اچھا، آپ یہ مت سمجھیے میں صرف کتاب سے نقل کر رہا ہوں. آپ چونکہ عربی جانتے نہیں ہیں، یوٹیوب کے اندر اس کتاب کا درس ہوتا ہے اور جو باتیں میں بتا رہا ہوں وہ سب درس کے اندر موجود ہے. جس طرح سے بخاری کا درس اہل علم دیتے ہیں حدیث کی کتابوں کا، اسی طرح وہ لوگ بھی درس دیتے ہیں. جی، تو یہ کوئی پرانی بات یا ایسی قدیم بات نہیں جو لوگ نہیں جانتے، ایسا نہیں ہے. وہ ابھی بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں. اب سنیے، یہ تو مختصر بات ہوئی، ابو عبداللہ ہی سے مروی ہے اور کافی، یہ کلینی ہی کافی میں اس کو نقل کرتے ہیں. باب کیا باندھا ہے؟ باب باندھتے ہیں کہ ان الائمہ علیہم السلام، یہ ائمہ علیہم السلام جو ہے، یعلمون علم ما کان، وہ سب کچھ جانتے ہیں جو کچھ ہو چکا ہے، وما یکون، اور جو کچھ ہونے والا ہے، ولا یخفى علیہ شیء، اور اس امام کے اوپر کوئی چیز مخفی نہیں ہے، کوئی چیز امام سے چھپی ہوئی نہیں ہے. یہ باب باندھا ہے انہوں نے اپنی کتاب میں، یہ باب باندھا ہے. اب اس کے تحت کیا کہتے ہیں؟ روایت کرتے ہیں ابو عبداللہ علیہ السلام سے، یعنی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. وہ کہتے ہیں انی لأعلم ما فی السماوات وما فی الارض، میں وہ ساری چیزیں جانتا ہوں جو کہ آسمانوں میں ہے اور جو کہ زمین میں ہے. وَأَعْلَمُ مَا فِي الْجَنَّةِ وَأَعْلَمُ مَا فِي النَّارِ، اور میں وہ چیزیں جانتا ہوں جو جنت میں ہے اور وہ چیزیں جانتا ہوں جو جہنم میں ہے. وَأَعْلَمُ مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ، اور میں وہ ساری چیزیں جو زمانے ماضی میں ہو چکی ہیں وہ جانتا ہوں. وَمَا يَكُونُ، اور جو ہونے والی ہے، یعنی قیامت تک جو چیزیں اللہ رب العالمین کرنے والا ہے وہ سب میں جانتا ہوں. قَالَ ثُمَّ مَكَثَ هُنَيَّةً، اور پھر وہ کہتا ہے راوی کہ تھوڑی دیر کے لیے وہ یہ بات کہنے کے بعد ٹھہرے. فَرَأَى أَنَّ ذَلِكَ كَبُرَ عَلَى مَنْ سَمِعَهُ مِنْهُ، کیوں ٹھہرے؟ اس لیے کہ اپنے سامعین کو جب دیکھا کہ اتنی بڑی بات انہوں نے بتائی ہے تو ان لوگوں کا چہرہ کیا ہو گیا؟ بدل گیا، اور ان کو یہ بہت بڑی بات لگی. تو اس کے بعد کیا کہا؟ عَلِمْتُ ذَلِكَ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ، ہم نے یہ جانا ہے اللہ کی کتاب سے، پتہ نہیں اللہ کی کون سی کتاب سے ہے. اس لیے کہ ان کی کتاب تو الگ ہے، قرآن ان کے پاس الگ ہے. اور اب یہ سنیے، پہلے تو چھپے چھپانے کی بات تھی، ابھی تو پاکستان میں اس کی رونمائی ہوئی ہے مصحف نجف اشرف کی. مصحف نجف اشرف یعنی مدینے کا قرآن نہیں، عراق کے نجف کا قرآن، اس کی رونمائی ابھی کچھ دن پہلے پاکستان کے اندر ہو چکی ہے. اور کچھ دن اور انتظار کیجیے، کھلا یہ بات آج آ جائے گی کہ ہمارا قرآن الگ ہے اور اہل سنت والجماعت کا الگ ہے. ایک دم آنا ہے، ایک دم کلی طور پر آنا. اب کیا باقی رہ گیا ان عقائد کے بعد بھی؟ یہ تو میں ایک قول صرف نقل کر رہا ہوں، لیکن جب آپ کتابیں پڑھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ کون سا دین ہے، یہ کون سا اسلام ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب سنیے، یہ جنت ہی نہیں بلکہ آپ کتاب پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جنت کی سرٹیفکیٹ تقسیم ہو گئی. تم جنت میں ہو، تم جنت میں ہو. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت و خوشخبری دی بات صحابہ کرام کو،
اسی طرح سے چونکہ یہ پہلے بات گزر چکی ہے کہ ان کے امام جو ہے کن نبی، بالکل نبی کی طرح ہے، ڈائریکٹ نبی تو نہیں کہتے لیکن نبی سے بھی افضل مانتے ہیں، فرشتوں سے بھی افضل مانتے ہیں۔ تو وہ ساری چیزیں جو کہ نبی کے اختیار میں اللہ نے دیا ہے اور اللہ ان کے اوپر وحی کرتا ہے، اسی طرح ان کے امام کی حالت ہے، والعیاذ باللہ، یہ پوزیشن ہے ان کی۔ اب سنیے، یہ ائمہ جو ہیں اور یہ سب اہل سنت والجماعت کے نزدیک جھوٹ ہے، یہ بات آپ سمجھ لیجیے اچھی طرح سے۔ ان کے نزدیک امام مومن اور منافق کو پہچان جاتے ہیں۔ کلینی اپنی کتاب کافی میں لکھتا ہے ابو جعفر علیہ السلام سے، وہ کہتے ہیں، یعنی ابو جعفر کہتے ہیں کہ امام اِنَّا لَنَعْرِفُ الرَّجُلَ، بے شک ہم لوگ ایک آدمی کو پہچان لیتے ہیں، اِذَا رَأَيْنَاهُ، جب ہم اسے دیکھتے ہیں، بِحَقِيقَةِ الْإِيمَانِ، کہ وہ مومن ہے کہ نہیں، اور ہم جب پہچان لیتے ہیں کہ وہ منافق ہے یا نہیں، یعنی جب ملاقات ہوئی ہم فوراً پہچان جاتے ہیں کہ یہ مومن ہے اور وہ کیا ہے، منافق ہے۔ جی یہ حال ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے بتایا، جبریل کے ذریعے سے بتایا کہ مدینے میں فلاں 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 منافق، اور یہ خود سے جانتے ہیں ان کے ائمہ، یہ عقیدہ ہے ان کے ائمہ، والعیاذ باللہ، یعنی حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بری ہیں، ان کے تعلق سے یہ نسبت بالکل صحیح نہیں ہے، جھوٹی ہے یہ ساری نسبتیں۔ اب سنیے دلیل، اور اس کے بعد علم غیب جاننے کا یہ ثابت ہو گیا۔ معجزات کے باب میں اور دلائل کے باب میں جب آپ پڑھیں گے اور اسے جاننے کی کوشش کریں گے تو عجب العجاب، عجائبات آپ کے سامنے آ جائیں گے، اور آپ کو لگے گا کہ اب اللہ کا کوئی کام ہی نہیں رہا، اللہ کے لیے اب کوئی چیز خاص ہی نہیں ہے، اللہ نے ساری چیزیں ان لوگوں کے حوالے کر رکھی ہیں، ساری چیزیں۔ یہ کہتے بھی ہیں، ان کی دلیل بھی اب سنیے، علم غیب کے اوپر ان کی دلیل سنیے۔ ابو بصیر ایک مرتبہ ابو عبداللہ کے پاس آئے، تو داخل ہوئے، ان کے پاس آئے تو امام نے کہا کہ ابو عبداللہ تدخل علی امامک وانت جنوب، اے ابو عبداللہ، ابو محمد یہ ابو بصیر کی کنیت ہے، کہا کہ اے ابو محمد تم امام کے پاس آئے ہو درا حالانکہ تم جنبی ہو، یعنی رات میں تم نے اپنی بیوی سے ملاقات کی، ہم بستری کی ہے، اس حالت میں تم امام کے پاس آ گئے؟ تو ابو بصیر کہتے ہیں کہ ما فعلت الا عمدا، ہاں امام صاحب میں جان بوجھ کر کے آیا ہوں، میں جان بوجھ کر کے جنبی حالت میں آیا ہوں۔ تو امام صاحب نے کہا کیا تم کو معلوم نہیں، کیا تو اولم تؤمن، کیا تمہارا اس بات کے اوپر ایمان نہیں ہے کہ ہم غیب جانتے ہیں؟ تو ابو بصیر کہتا ہے کہ کیوں نہیں، بلا میرا ایمان ہے، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میرا دل مطمئن ہو جائے، میں اسے دیکھ لوں جان لوں، اس لیے میں نے ایسا کیا۔ اور پھر امام نے کہا کہ اٹھو جاؤ غسل کرو۔ ابو بصیر کہتا ہے کہ میں گیا، غسل کیا، پھر ان کی مجلس میں لوٹا، اور اس طرح سے میں نے جانا کہ انہ امام، وہ امام ہے۔ اب بتائیے، میں آپ کو متنبہ کر رہا ہوں، یہ ان کے نزدیک ایمان ہے بھائی، مجھے ان سے کوئی سروکار نہیں ہے، میں پہلے بھی یہ بات بتا چکا ہوں، نہ میں ان کی میں کبھی حمایت نہیں کرتا بلکہ میں برات کرتا رہتا ہوں۔ آپ حضرات کے لیے یہ خطبہ ہے، آپ سنیے، آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اہل سنت والجماعت کے لوگوں، اسلام کے نعرے پہ مت بھٹکو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نعرے کو سن کر کے گمراہی کے راستے کے اوپر مت جاؤ۔ دنیا میں بہت جنگیں ہوئی ہیں اور ہوتی رہیں گی، کوئی ہارے گا اور کوئی جیتے گا۔ اس ناحیے سے آپ کو جس کی حمایت کرنی ہے، جس ظالم کے خلاف جانا ہے، جس مظلوم کی حمایت کرنی ہے، آپ کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے لیے، لیکن آپ اپنے ایمان کا سودا مت کرو۔ جس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں، آپ اس کے اسلام کی سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہو، آپ اسے قائد اور اپنا زعیم سمجھتے ہو، یہ حالت ہے ان کی۔ اور یہ تبری شیعی ہے، دلائل الامامہ میں، اس کتاب کو پڑھ کے دیکھیے، پھر اندازہ ہو جائے گا کہ کیا کیا ہے اس کے اندر۔ اچھا کیوں ہوگا یہ ایسا، کیوں ہے؟
یہ علم غیب، آسمان زمین کی ساری باتیں جان رہے ہیں. کیوں جان رہے ہیں؟ اب سنیے کیوں. پچھلی خطبے میں نے یہ بات بتائی تھی کہ خمینی جو اس زمانے کا عالم تھا مر گیا، انقلاب ایران کا سپریم لیڈر جانا جاتا ہے. اس کی کتاب الحکومہ الاسلامیہ ہے. اس نے کہا اس کے اندر کہ دیکھو ہمارے مذہب کی بنیادی رکن ہے، کیا ہے؟ ان لائمتنا، ہمارے امام کا وہ مقام ہے جس مقام تک کوئی مقرب فرشتہ بھی نہیں پہنچ سکتا اور نبی مرسل بھی نہیں پہنچ سکتا. یعنی فرشتے اور نبی سے دونوں سے کیا افضل ہو گئے؟ امام. اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھیے. اور پھر سنیے کہ کیا کہہ رہے ہیں. دوسری جگہ کہہ رہے ہیں خمینی کہ میرے امام کا، ہم لوگوں کے امام کا جو مقام ہے وہ عظیم مقام محمود ہے، اور اتنا اونچا مقام ہے وہ خلافت تکوینیہ، کہ ان کی جو ہے تکوینی خلافت ہے. یعنی اس کائنات میں ان کا تصرف چلتا ہے، ان کا اختیار ہے، ایسی خلافت ہے ان کی. اور اس پوری کائنات کے اندر کے ذرہ بھی، اس کے تمام ذرات جو ہیں ان کی خلافت کی ماتحتی میں ہیں، ان کی خلافت کی ماتحتی میں ہیں، اور ان کے لیے تحبہ، ان کے تابع ہیں. یہ کہتے ہیں یہ وہ خلافت تکوینیہ. تو یہ خلافت تکوینیہ در حقیقت ہے کیا؟ یہ خلافت تکوینیہ یعنی پوری کائنات کے نظام کو چلانا، اور پوری کائنات کا خالق، مالک، اس کا مدبر، اس کا منظم کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے. اگر اس پوری کائنات کی خلافت کسی ایک آدمی کو اگر دی جائے تو اس کا معنی مطلب کیا ہوگا؟ وہ رب ہے. یہی مطلب ہوا. اور کیا مطلب ہوا؟ اس کے علاوہ کوئی دوسرا مطلب نہیں ہوتا. اور آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ انہوں نے اپنے امام کو رب کے مقام تک بھی پہنچایا ہے. اسی خطبے میں ہم ابھی بیان کرنے والے ہیں. خلافت تکوینیہ کے بارے میں سنیے. یہ تو اب ظاہر ہے کہ خلافت تکوینیہ ہوگی، یعنی ایسی کائنات کی خلافت ہے اس کے پاس، تو ظاہر سی بات ہے کہ اختیار بھی بڑا عظیم ہوگا. تو جو اختیار اللہ کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کن فیکون، ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے. یہ اختیار بھی کس کے پاس ہے؟ امام کے پاس. کن فیکون کا اختیار بھی کس کے پاس ہے؟ امام کے پاس موجود ہے. چنانچہ مجلسی کہتا ہے بحار الانوار میں، شیعہ کی بہت مشہور کتاب ہے، ان اللہ یقول فی بعض کتبہ، سنیے اللہ تعالیٰ اپنی بعض کتاب میں کہتا ہے. اب کون سی کتاب ہے اللہ عالم، یہ گئی ہوئی بات ہے. ان اللہ یقول فی بعض کتابہ، اللہ تعالیٰ اپنی بعض کتاب میں کہتا ہے اے آدم کے بیٹے، اور یہاں پر آدم سے مراد کیا؟ امام. اے آدم کے بیٹے، انا اقول للشیء، میں یہ کہتا ہوں کسی چیز سے، کن فیکون، ہو جا، اور وہ چیز ہو جاتی ہے. اطعنی فیما امرتک، تم میری اطاعت کرو، میں نے جس کا حکم دیا ہے. اجعلک، میں تمہیں وہ بنا دوں گا کہ تقول للشیء، کہ تم کسی چیز سے کہو گے کن فیکون، ہو جا، اور وہ چیز ہو جائے گی. یہ دیکھیے، یہ تو اللہ کے پاس پھر کیا رہ جائے گا؟ پھر اللہ کے اختیار کا کیا مطلب ہوا؟ اللہ کا رب ہونا کیا مطلب ہوا؟ اس کی ربوبیت کا کیا مطلب ہوا؟ پھر تو یہ جب چاہیں گے اپنا کن فیکون سے کام چلائیں گے ساری چیزیں. اور پتہ ہی چلتا ہے کہ یہ مر بھی جاتے ہیں، ان کے اوپر بم بھی گر جاتا ہے، زہر بھی دے دیا جاتا ہے، قتل بھی ہو جاتے ہیں. تو اس کا جواب کیا دیتے ہیں؟ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ وہ اللہ کی تقدیر کی تنفیذ ہوتی ہے، اللہ کی تقدیر کو نافذ کرتے ہیں. یقولون کما یشاؤون، جو چاہتے ہیں بولتے ہیں، چاہے وہ عقل میں آتی ہو بات یا نہیں آتی ہو. اب سنیے مزید. نراقی کہتا ہے، اس کی کتاب ہے مستند الشیعہ، یعنی وہ باتیں جو شیعہ کے نزدیک مستند ہے. یہ کہتا ہے ان الانسان یرتفع بما، یہاں پر انسان سے مراد کیا ہے؟ وہی امام کا. ان الانسان یرتفع بما، یعنی ایک انسان اتنے اونچے مقام تک چلا جاتا ہے اللہ کی اطاعت کر کے اور اس کے منہیات سے رک کر کے، حتی یعد بمنزلۃ الملائکہ، یہاں تک کہ وہ فرشتے کے عہدے سے بھی اونچا اوپر چلا جاتا ہے. بلکہ یہی نہیں، بل بمنزلتہ تبارک و تعالی، بلکہ وہ رب تعالی کے منزلت میں چلا جاتا ہے. سنا آپ نے؟
اسی لیے آپ دیکھتے ہوں گے ان کے بعض فرقوں کو، اور یہ جو بوڑی ہیں، بوڑی لوگ، ان کی جو خاص پہچان ہے، نام لینا پڑے گا، یہ ان تو کلی طور پر اچھا ان کے اندر بھی بہت فرقے ہیں، بہت انگنت۔ ان میں ایک فرقہ ایسا ہے جو امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الہ مانتا ہے، آج بھی موجود ہے دنیا میں، آج بھی دنیا میں موجود ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہے، موجود ہے دنیا کے اندر۔ تو بے منزلت رب کے منزل تک یہ لوگ پہنچ جاتے ہیں، والعیاذ باللہ۔ یہ ہے خلافت تکوینیہ، والعیاذ باللہ، والعیاذ باللہ۔ اب اس کے بعد اب یہ سمجھیے، ایک اور بات کہہ کے اپنے خطبے کو ہم ختم کریں گے۔ اب مسئلہ رہا حلال اور حرام کرنے کا۔ شریعت تو وہ شریعت تو یہ مانتے ہی نہیں ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے، قرآن الگ، حدیث الگ، سمجھ گئے؟ تو وہ تو مانتے ہی نہیں ہے، تو اب ان کے پاس کیا رہے گا؟ یفعلون ما یشاؤون، جو چاہیں گے وہ کریں گے۔ چنانچہ کلینی لکھتا ہے کافی میں، اپنی کتاب جو مشہور جس سے ہم زیادہ تر حوالہ دیتے ہیں، کہتا ہے کہ ثم خلق الخلق، اللہ کے بارے میں اور امام کے بارے میں کہہ رہا ہے، ثم خلق الخلق وجمیع الاشیاء، کہ اللہ تعالیٰ نے پھر مخلوقات پیدا کیا اور تمام اشیاء کو پیدا کیا، تمام چیزوں کو، فاشہدہم خلقہا، اور اپنی خلقت کے اوپر ان اماموں کو گواہ رکھا۔ کائنات کی 50,000 تخلیق سے 50,000 سال قبل تقدیر لکھی گئی، اور کب کیا اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا آپ اندازہ لگائیے، فاشہدہم خلقہا، اور اللہ نے اپنی تخلیق کے اوپر ان ائمہ کو گواہ بنایا، واجرى طاعتہم، اور ان کی اطاعت کو جاری کیا، وفوض امورها الیہم، اور تمام کائنات کے تمام امور کو ائمہ کے حوالے کر دیا۔ اب باقی کیا رہے گا؟ یہ سب تمہید دیکھیے۔ فَهُمْ يُحِلُّونَ مَا يَشَاءُونَ، بس وہ لوگ جو چاہتے ہیں حلال کرتے ہیں، یعنی جو وہ کہہ دیں گے کہ یہ حلال ہے وہ حلال ہوگا۔ وَيُحَرِّمُونَ مَا يَشَاءُونَ، اور جس کو کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے وہ حرام ہوگا۔ وَمَا يَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور وہ وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے، یہ وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے جو باتیں اس کے تعلق سے علم غیب اور تشریع کے تعلق سے، حالانکہ یہ تشریع کا حق صرف اور صرف اللہ رب العالمین اور اس کے رسول کو ہے، بس کسی عالم کو بھی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ مشرع بھی ہے، یعنی شریعت خود بناتے ہیں، شریعت خود بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہدایت دے اور اس کی گمراہی اور ضلالت سے اہل سنت والجماعت کو اللہ رب العالمین محفوظ رکھے۔ علم غیب کے تعلق سے ایک تنبیہ ہم یہ بھی کہہ دیں کہ اہل سنت والجماعت کے اندر بھی بعض فرقے ایسے ہیں جو علم غیب کے شبہے کے اندر مبتلا ہے، تو کسی موقع سے جب موقع آئے گا تو پھر اس پر تفصیلی گفتگو ہوگی، لیکن ان کا عقیدہ شیعہ کے جیسا عقیدہ نہیں ہے، شیعہ سے مختلف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی گمراہیوں سے ہم سبوں کو محفوظ اور مامون رکھے، اور صراط مستقیم پر اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو قائم اور دائم رکھے، جب تک اس دنیا میں رکھے ایمان کے اوپر رکھے، اور جب خاتمہ ہو تو خالص ایمان کے اوپر ہمارا خاتمہ ہو۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔